اللہ کا وصف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، اہل ایمان کا وصف ہے۔ اور یہ غیرت ہر اس جگہ پر آنی چاہیے کہ جہاں پر اس کا موقع ہو، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہے اس کی، اللہ کی گستاخی کو پسند نہیں کرے گا، اللہ کے کتاب قرآن مجید کے ساتھ اس کو محبت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان دنیا میں اس حوالے سے ایک منفرد قوم ہے، اور یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ آپ کو جو بڑے کمزور ایمان کے مسلمان بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں نا، جو ہم لوگ مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو نمازیں نہیں پڑھتے یہ تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن آپ ان کی بہت ایسے مواقع ہوں گے کہ آپ ان کی دینی غیرت کو دیکھیں تو وہ شاید مجھ سے اور آپ سے بھی بڑھ کر دین کے معاملے میں زیادہ غیرت مند ہوں گے، عمل میں کمزوری اپنی جگہ پر، لیکن کہیں وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہو، اللہ کی شان میں گستاخی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے، وہ ہماری عقیدت اور محبتوں کا مرکز ہیں، ان کے بارے میں کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غیر محتاط جملہ بھی بولے۔ تو یہ سارے مواقع کیا ہیں؟ یہ اصل میں مواقع غیرت ہے۔ تو غیرت مند ہونا یہ تو ایمان کی دلیل ہے، اور آدمی جس سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنی عقیدت رکھتا ہے، اس کے معاملے میں وہ اتنا ہی غیرت مند ہوتا ہے۔ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، قرآن مجید کے معاملے میں، مسلمانوں کے شاعر اسلام بیت اللہ کے معاملے میں، ایک ایک چیز کے معاملے میں مسلمانوں کی غیرت ایسے بیدار ہوتی ہے کہ دنیا والے حیران رہتے ہیں کہ یار ان کو کیا مسئلہ ہے۔ اصل میں ان کی غیرت وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر فلمیں بن رہی ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخیاں کریں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی تنقید کرتا ہے تو یہ اس کا بیسک ہیومن رائٹ ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ معاملہ غیرت کا ہے، وہ وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جذبہ غیرت کو آپ ایمان کے اوصاف حمیدہ میں شمار کیجئے۔